سید اعجاز علی شاہ صاحب جیکب آباد سے ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. آپ خوش رہیں, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا. جی شکریہ شاہ جی, جزاک اللہ. 22 روزے ہو گئے ہیں, ابھی 22 روزہ شروع ہوا ہے. جی ایسا پروگرام جا رہا ہے جیسے ہم مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ایسا سما باندھ دیا ہے سما ٹی وی میں, ہمیں تو اتنا عجیب لگتا ہے کہ ہمارے سارے بچے چھوٹے بڑے یہی پروگرام دیکھتے ہیں. سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر سارا جیکباد ان کا انتظار کر رہا ہے. ہم نے ریکویسٹ کی تھی نمبر کے لیے, نمبر ہمیں دیں سید صاحب. میں سید اعجاز علی شاہ بول رہا ہوں, اور پنجابی میں نعت سنائیں. آپ ابھی بس اپنا نمبر لکھوا دیجئے, وہ پھر بات کر لیں گے انشاءاللہ. جی اللہ میں نے نمبر لکھوا دیا تھا. جی بہتر. اللہ تعالیٰ ان کو, یہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. یہ ان کے گھر بھی گئے تھے, ان کو 3 ہٹی کے اندر ادھر مسجد سے بڑی علامہ اعجاز احمد صاحب, اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو آباد اور آپ سماعت ٹی وی کو آباد رکھے. بڑی محبت. اتنا عشق میں مومن ہوتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ روئیں اور حضور کے عشق میں ہم بھی آپ کے اندر جلوہ افروز ہو جائیں. اور آپ کا ایسا بڑا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کے صدقے, پنجتن کے صدقے ہمیشہ آباد رکھے. بڑی محبت, بڑی محبت. آپ نے وہ کیا کہا تھا کہ غازی صاحب نے کیا فرمایا تھا خیال کے بارے میں, کہ تم وہاں رہو, مدینہ شریف ہے, اور تمہارا خیال یہاں رہے, اس سے بہتر ہے تم یہاں رہو, تمہارا خیال وہاں رہے. یہ خیال جو ہے ابھی جب انہوں نے فرمایا, اور ان کی بڑی خوش گمانی کہ انہوں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے ہم مدینہ منورہ میں. یہ بھی اکبر صاحب بتائیے کہ یہ مسئلہ صرف کوئی 2-2.5 لاکھ روپے کا ہے, یا کچھ لوگ اس کے محتاج نہیں ہوتے, وہ کوئی یہاں ہوتے ہیں لیکن وہاں ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 1989 میں جی میں پاکستان حج میڈیکل مشن میں تھا. جی تو علاج معالجے کے لیے میں اس زمانے میں حکماں جایا کرتے تھے. تو اس وقت 89 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی, اور 2 خواتین شپ جاتے تھے اس زمانے میں. تو سفینہ حجاج سے 2 خواتین بغیر پاسپورٹ, بغیر ویزا اور بغیر ٹکٹ کے پہنچ گئی. اچھا. اب یہاں سے چیکنگ ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی, جو کچھ ہوا وہ میں نے بعد میں ان سے پوچھا. تو وہ جب جدہ پہنچی تو وہاں تو سخت چیکنگ تھی ان کی, سعودی عرب کی. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ 2 خواتین ایکسٹرا ہیں اور ان کا کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر وہاں ڈائریکٹر حج نے فون کیا اسلام آباد کے, صاحب اس طرح سے یہ 2 خواتین آ گئی ہیں. اب آپ دیکھیں قسمت کیسی ہے کہ بے نظیر نے خود اس کو ہدایت کی, جو ڈائریکٹر حج کو, کہنے لگے صاحب یہ اب آ گئی ہے نا, تو ان کا فوری طور پہ سفارت خانے کو کہو کہ پاسپورٹ اور ویزا اور یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کریں, ان کو حج کرا کر بھیجو. سبحان اللہ ہے. اچھا ان سے میں ملا, ایک کا نام تھا رسول بی بی. اور پاکستان ہاؤس میں ہمارا بھی قیام تھا, اور وہ نیچے کی منزل میں تھی. اس نے کہا کہ میں 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی, پنجاب سے تعلق تھا. اچھا وہ شپ اس کو سی آف کرنے کے لیے میں بھی تھا, میرے بلادر اصغر مولانا اصغر صاحب بھی تھے, دیگر جتنے یہاں وہ تھے. تو یہ جو SKBZ آپ کا یہاں ٹھٹا کے قریب ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ ہے, تو اس کے سنگ بنیاد کے لیے بے نظیر وہاں گئی ہوئی تھی. ٹھیک. اور یہاں ایک ٹرین پنجاب سے آنے والی تھی, اس کے مسافر جو ہے وہ شپ میں ان کو جانا تھا لیکن وہ لیٹ ہو گئی تھی. اچھا جی. ادھر یہ بائی روڈ گئی ہوئی تھی, یہ بھی لیٹ ہو گئی. اب ہوا یہ کہ اتنے میں ان خبر آئی کہ صاحب پرائم منسٹر آ رہی ہیں, اور اسی دوران میں وہ ٹرین کے مسافر بھی آ گئے. تو انہوں نے یہ کیا, کسی کو دیکھا نہیں, اٹھایا سامان اندر سے کہ بھئی
راستہ صاف کرنا تھا پروٹوکول کے لحاظ سے، تو انہوں نے سب کو اندر کر دیا، اور وہ 2 خواتین پہنچی تو اس نے بے نظیر نے اس سے کہا کہ ان کو پرائم منسٹر کوٹے پہ حج کرایا جائے۔ واہ، تو وہ رسول بی بی جو ہے رسول بی بی وہاں پہنچی، کہا کہ میں ان سے ملا، کہا کہ اس نے کہا کہ میں 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، بھتیجے نے مجھ کو پالا، اس کے پاس کوئی پونجی نہیں تھی بیچاری جو ہے، وہ کہا کہ وہ اپنا اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حسرت تھی، حاجی جا رہے تھے، میں ان کو چھوڑنے کے لیے آ گئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تم سے کسی نے پوچھا نہیں کہ بھئی آپ یہ جو ہے کہ جو یہاں تو جب کھلے سمندر میں چلا جاتا ہے تو جو چیکنگ ہوتی ہے دوبارہ، تو وہ چیکنگ نہیں ہوئی؟ کہنے لگے ہوئی چیکنگ۔ تو میں نے کہا تو پھر آپ نے، کہنے لگے وہ میرے اس طرف والے سے پوچھا، ادھر سے پوچھا، اور میں درود تاج پڑھ رہی تھی تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کہا کہ میں وہاں پہنچی، پھر کہا کہ اتھے بھی میں 4 پائی تے سونی تھے، اتھے بھی اللہ 4 پائی دیتی تھی میں نے۔ کیا بات ہے۔ وہاں جو ہے پورا ڈبل بیڈ کا اس کو جو ہے وہ کمرہ دیا گیا، ایک پر اس نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا، ایک پر وہ جو ہے آرام کر رہی تھی، اور ڈائریکٹر حج کی گاڑی اس کو چونکہ عمر رسیدہ تھی تو ڈائریکٹر حج کی گاڑی اس کو مسجد نبوی لے جاتی تھی اور لے کر آتی تھی۔ اللہ، کیا بات، اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جس میں سر و سامان کی ضرورت نہیں آتی۔ مجھے اپنے والد گرامی ایک وہ قطع پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سر نماز و روزہ اچھے ہیں، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر قسم اللہ کی کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جو تڑپ ہے نا سبحان اللہ جانے کی، جی، وہ سرکار بھائی صاحب نے کہانی سنائی کہ ایک بزرگ تھے، ان کے مرید گئے، انہوں نے کہا جی میں 5 سال سے کوشش کر رہا ہوں تو جا نہیں سک رہا میں، تو میرے لیے کو دعا فرمایا۔ تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ سب محفل میں ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو سب نے ہاتھ اٹھائے، تو آپ نے کہا کہ دعا کرو یہ کبھی نہ جائے۔ یہ دعا کی تو وہ بندہ اور رونا شروع ہو گیا کہ یہ کیا میرے لیے دعا کر دیا آپ نے۔ تو بزرگوں نے کہا میری عمر ہے 70 سال اور میں نے 25 حج کیے ہیں، یہ 25 حج کا تم ثواب لے لو، یہ رونا مجھے دیتا، کیا بات ہے، رونا مجھے، یہ جو تڑپ ہے نا ادھر جانے کی، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی ان کی طرف سے عطا ہے۔ اچھا، میں جب آخری وقت مرتبہ وہاں سے جب واپس ہو رہا تھا مدینہ منورہ سے، جی، تو 2 مرتبہ حاضری ہوئی۔ حج سے پہلے 20 دن میں رہا، میری ڈیوٹی وہیں رہی مدینہ منورہ، حج کے بعد بھی 25 دن وہاں رہی، 45 دن، حالانکہ 15 دن سے کسی کو 1 ہفتے سے زیادہ مشن میں دے نہیں رہے تھے، لیکن اس زمانے میں 4 حکماء گئے تھے ہر صوبے سے ایک، تو میں صوبہ سندھ سے تھا۔ تو وہاں جو ہے جب ہم واپسی کا جو ہو رہا تھا تو میں نے ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کہ صاحب یہ ہمارے شیخ جب یہاں آتے ہیں تو یہاں حضور کو الوداعی سلام نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے صاحب وہ کہتے ہیں ہم ان سے الوداع ہو کے کہاں جائیں گے، کہا کہ وہ، تو میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے وہ جو ہے جو حضور سے اجازت مانگتے ہیں کہ حضور اجازت مانگتے ہیں، الوداعی سلام، اللہ، اجازت مانگتے ہیں کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے کہ اب میں جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا، میں اگر دوبارہ آیا تو حج سے پہلے انہوں نے یہ مجھے بتایا، اور میں اس وقت الوداعی سلام پڑھ چکا تھا۔ پھر دوبارہ حاضری ہو گئی، پھر میں نے کہا کہ چلو میں نے کہا تھا کہ میں اب آؤں گا تو میں بھی یہی کروں گا۔ اب میں، آپ یقین کریں کہ 3 مرتبہ حضور کے روضے پر گیا اور جا کر جو ہے میں نے اجازت مانگی تو معلوم ہوتا تھا کہ اجازت نہیں ہوئی۔